السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دین رحمت کانفرنس میں شریک جماعت کے دین رحمت کانفرنس میں شریک جماعت اہل حدیث کے صف اول کے علماء، دعات و مربیان اور دیگر مہمانان گرامی قدر، کانفرنس ہال میں موجود جماعت و ملت کے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ایک اہم کلیدی خطاب اس کانفرنس کا جماعت کے سلفیت کے اور مسلک کتاب و سنت کے علمبردار شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹوں میں قرارداد آپ کے سامنے پڑھ دینے کے بعد شیخ کا خطاب ہوگا اور ہم سب انشاءاللہ بھرپور استفادہ کریں گے، یہی ہمیں امید ہے۔ کانفرنسوں کے تعلق سے ایک بہت بڑا خلا مانا جاتا ہے کہ اگر اس میں پاس ہونے والی، طے ہونے والی بنیادی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے اور اس کے مقصد کو عام نہ کیا جائے۔ اس لیے کچھ علماء نے جو نہایت ہی ذمہ دار ہیں اور بنیادی طور پر مسائل کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ قرارداد باہمی مشورے سے لکھی ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ بھی اسے سمجھیں اور اس کی تائید کریں انشاءاللہ۔ اس وقت عالمی اور قومی پیمانے پر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف سیاسی، معاشی، سماجی بحران پھیلتا جا رہا ہے، خود غرضی، نفرت اور عداوت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ دین رحمت کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ سارے عالم کو ایک انسانی برادری سمجھا جائے اور تمام بیجا اختلافات اور نفرتوں کو چھوڑ کر مل کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس وقت سارے عالم میں سیاسی تشدد اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس جماعت کی تمام سیاستدانوں اور کار خیر کرنے والوں سے اپیل کرتی ہے کہ سیاست میں شدت پسندی کو مل کر ختم کریں اور رواداری کو فروغ دیں۔ تیسرے نمبر کی قرارداد یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں معاشی بدحالی ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ انسانیت نوازوں اور عدل پسندوں کو اس کا شدت سے احساس ہے۔ کانفرنس ایسے تمام لوگوں سے معاشی توازن لانے کی کوشش کرنے کی سفارش کرتی ہے تاکہ مال کی گردش منصفانہ جاری رہے۔ چوتھے نمبر کی قرارداد ہے کہ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں مفادات کی جنگ جاری ہے اور بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں اور املاک تباہ کی جا رہی ہیں، وہ جنگیں بند کی جائیں۔ پانچویں نمبر کی قرارداد یہ ہے کہ قومی پیمانے پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے وطن بھارت میں شدت پسندی کو بڑھاوا مل رہا ہے، کمزور معاشی سماجی ہر سطح پر پست ہوا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس استدعا کرتی ہے کہ ملک کی لیڈرشپ، قیادت موجودہ صورتحال کو بدلنے اور نارمل حالات لانے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ چھٹے نمبر پر یہ کانفرنس سمجھتی ہے کہ سی اے اے کے نفاذ کا فیصلہ ملک و قوم کے حق میں خطرناک ہے اور قومی دھاگے کو توڑنے کے مترادف ہو سکتا ہے، لہذا اس اقدام سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ یہ کانفرنس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں سے گزارش کرتی ہے کہ کمزوروں، اقلیتوں کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ خصوصی رعایت رکھے اور ان کے مسائل کے ساتھ زیادہ دلچسپی لے، انہیں تحفظ دے۔
8वें नंबर की करारदाद है कि फ़लस्तीन मुसलमानों की सरज़मीन है, उस पर इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है और मौजूदा कत्ल ख़ूरेज़ी और नस्ल कुशी की कार्रवाई इंतहाई ज़ालिमाना है। हमारे मुल्क की क़यादत और लीडरशिप और आलमी बिरादरी को इस सिलसिले में अपना मौसर रोल अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में अपने मुल्क की क़यादत से और आलमी बिरादरी से भरपूर सिफारिश करती है कि इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई की जाए। नौवीं करारदाद है कि मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती मुल्क की सालमियत, तरक्की, बका, अमन व अमान के लिए ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। मुल्क में रवादारी, खैर सगाली और बकाए बाहम जैसे वसूलों के फ़रोग़ की सख्त ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस इसकी भरपूर तायीद करती है और इसके लिए हर ज़िम्मेदार को हर सतह पर अपना मौसर किरदार अदा करने की अपील करती है। 10वीं और आखिरी करारदाद है कि कॉन्फ्रेंस सिफारिश करती है कि जामियात व मदारिस में तालीम को मेयारी बनाया जाए, तालीम के साथ तरबियत पर भी भरपूर ज़ोर दिया जाए। बिलखुसूस मकातिब व मदारिस पर अहले सरवत व ज़िम्मेदाराने मकातिब व मसाजिद खुसूसी तवज्जो दें, इसकी इंतहाई ज़रूरत है। ये सारी बातें हम इन तमाम करारदादों पर अमल दरामद और उसकी अपील के साथ और उसकी अंजामदही के लिए हम ये समझते हैं, यानी ये कॉन्फ्रेंस समझती है कि अल्लाह की मदद व नुसरत, तौहीद व सुन्नत की पैरवी, दीन रहमत के तकाज़ों की बजावरी के बग़ैर बहुत मुश्किल काम है। वही कारसाज़ी हकीकी है और वही आसानी पैदा करने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये जो हालात हैं और जिन हालात की रोशनी में ये करारदादें लिखी गई हैं, तय की गई हैं, पास की जा रही हैं, इनमें तू अपनी रहमत ख़ास से और अपनी खुसूसी तौफ़ीक़ से ज़िम्मेदाराने मसाइल को तू तौफ़ीक़ दे कि इस सिलसिले में अपना बेहतर रोल, तकाज़ों के सिलसिले में अपनी बेहतर ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।